نبی کی امت میں پیدا کر دیا. کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، کتنے بڑے شرف کی بات ہے. جس شرف اور اعزاز کی طلب انبیاء کرام کو تھی، اللہ نے وہ آپ کو عطا فرما دی ہے. لیکن کبھی ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے. نبی کریم سے نسبت ہو اور صاحب کردار نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو لیکن ہم قرآن اور حدیث کے عامل نہ بنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو اور ہماری زندگی گناہوں سے آلودہ ہو. کچھ شرم کرنے کی ضرورت ہے، حیا کرنے کی ضرورت ہے. نبی کے جو سچے نسبت رکھنے والے لوگ تھے، نبی سے جو سچی محبت کرنے والے لوگ تھے، ان کو اللہ نے عظمت عطا فرمائی، سرفرازی عطا فرمائی، عروج عطا فرمایا، ترقی عطا فرمائی، کامیابیاں عطا فرمائی، دنیا کا اقتدار انہیں دیا گیا. تو نبی کی سے جو سچی محبت کرتے ہیں اس کا صلہ تو اس صورت میں ملتا ہے. تو یہ ذلت و خواری ہماری کس وجہ سے ہمیں ہماری قسمت میں لکھ دی گئی ہے؟ یہ کیسی محبت ہے کہ نبی کی محبت دل میں ہو اور دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں. نبی کی محبت دل میں ہو اور ہماری قوم کرپشن میں نمبر 1 پر ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو اور حرام کاروبار کا ایک دورہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو اور حقوق العباد کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہوں، لوگوں کے حق مارے جا رہے ہوں، رشتہ داریاں توڑی جا رہی ہوں، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہو. یہ کیسی نسبت ہے؟ حقیقی نسبت رکھنے والے نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ نبی نے طریقہ یہی بتایا، من احبا سنتی فقط احبانی. فرمایا کہ جس نے میرے سنت سے محبت کی، میرے طریقے سے محبت کی. یہ ہمیں دل کی گہرائیوں سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے. یہ جو جتنے بھی دعوے کرنے والے ہوتے ہیں محبت کے، ان کو اس پیمانے پہ پرکھنا چاہیے. نبی نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میری سنت سے محبت کی، یعنی سنت سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ سنت پہ عمل کیا، نبی کے طریقے پر چلے. نبی نے جو گائیڈ لائن زندگی کے لیے فراہم کی، اس گائیڈ لائن کو اختیار کیا. تو فرمایا فقط احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی. یہ ہے معیار محبت کا. اور نبی کے صحابہ جو سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے اور جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں. آج بھی آپ کسی سے پوچھیں سوائے ان لوگوں کے جن کے دل میں ان صحابہ کا بغض ہے، جن کے دلوں میں نبی کے صحابہ کی محبت ہے، ان سے پوچھیں کہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے نبی سے کون لوگ تھے؟ وہ کہیں گے صحابہ تھے. وہ ابو بکر کا نام لیں گے، وہ عمر فاروق کا نام لیں گے، وہ عثمان غنی کا نام لیں گے، وہ سیدنا علی المرتضیٰ کا نام لیں گے، وہ عشرہ مبشرہ کا ان صحابہ کا جنہوں نے بدر میں شرکت کی ان کا نام لیں گے. کیونکہ سب جانتے ہیں، سب کا اتفاق ہے، شرح صدر ہے اس بات پر کہ نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے نبی کے صحابہ تھے، جنہوں نے اپنی زندگیاں نبی کے اشارے ابرو پر نچھاور کر دی. نبی کے دفاع کے لیے، نبی کی دعوت کے دفاع کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی ان لوگوں نے. وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے. ان کی محبت کا طریقہ کیا تھا؟ کس طریقے سے انہوں نے اظہار کیا کہ وہ نبی سے محبت کرتے ہیں؟ ان کو تو بتا دیا گیا تھا اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرنی ہے، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ محبت کرنی ہے، دنیا میں ہر چیز سے زیادہ محبت اگر کسی سے کرنی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کو تو یہ علم تھا کہ مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ محبت نہ کر لیں نبی سے سب سے زیادہ. تو لیکن محبت کا اظہار کس طریقے سے کیا ان لوگوں نے؟ یہ اختلاف کی بات نہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے. کہیں ہم گمراہی کے راستے پر چل کر ہم یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ ہم ہدایت کے راستے پہ چل رہے ہیں. نبی کے صحابہ نے کس طریقے سے محبت کا اظہار کیا؟ سب کہیں گے کہ نبی کے بات مان کے. نبی کا ادب احترام یہی تھا کہ آپ کے طریقے پر چلیں، آپ کی دعوت کو سینے سے لگائیں، آپ جس بات کا حکم دیں اس بات کو بجا لائیں، اور جس چیز سے نبی منع کریں اس چیز سے رک جائیں. یہی محبت ہے. آج بھی آپ اسے دیکھ لیں گئی محبت کے تقاضے کیا ہیں، تو وہ کہے گا سب سے پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کا ادب کریں، اس کا احترام کریں. اور ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ کوئی بات کوئی حکم دے تو اس کو مان لو. یہ تو کامن سینس کی بات ہے.
یہ اس کے لیے کوئی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ محبت کا طریقہ یہ ہے۔ تو بھائی نبی کے صحابہ سے محبت کا طریقہ بھی تو سیکھیں۔ نبی کے صحابہ کی محبت اگر دل میں ہے تو نبی کے صحابہ کے طریقوں پر چلیں۔ آپ کے صحابہ اس دعوت کو جو اللہ کے نبی لے کر آئے تھے، انہوں نے اس دعوت کو اٹھایا، اس دعوت کو لے کر نکلے، اس دعوت کے لیے مشقتیں اٹھائیں، اس دعوت کے لیے پسینے بہائے، اس دعوت کے لیے اپنے جسم کو تھکایا، اس دعوت کے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں، خون بہائے۔ کتنی بڑی عظمتیں ان کو ملیں کہ وہ اللہ کے نبی کی لائی ہوئی دعوت کو فروغ دے رہے تھے۔ آج ہم نے کہاں تلاش کر رہے ہیں ہم نبی کی نسبت اور اس کے تقاضوں کو؟ نبی کی نسبت اور اس کے تقاضے ہمیں صحابہ نے بتا دیے ہیں۔ اس طریقے سے محبت کرنی ہے جس طریقے سے انہوں نے کیا، اس طریقے سے ہم نے نبی کا ادب اور احترام کرنا ہے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا ہے۔ اور آج جو زندگی میں انتشار ہے، فتنہ اور فساد ہے، گھر گھر لڑائی جھگڑے ہیں، جو ہماری بحیثیت قوم ہماری وحدت پارا پارا ہو چکی ہے، کبھی لسانی تعصبات ہیں، کبھی برادری کے تعصبات ہیں، کبھی فرقہ وارانہ تعصبات ہیں، ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوئے ہیں۔ اور ملک کی حالت کیا ہے؟ معیشت تباہ حال ہے، لوگوں کے لیے کھانے کو روٹی نہیں ہے، کچھ ایسی دولت ہے جس پر چند لوگ جو ہے اس پر اجارہ داری قائم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آٹا لینا مشکل ہے، گھر چلانا مشکل ہو رہا ہے، اتنی بے روزگاری اتنی عام ہو چکی ہے۔ یہ ساری ذلت رسوائی، یہ ساری ناکامی نامرادی، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا۔ اللہ کے نبی نے ہمیں کہا کہ اللہ کو یاد رکھو، فاذکرونی اذکرکم، تم اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ بھی تمہیں بھلائے گا نہیں، اللہ تمہیں فراموش نہیں کرے گا۔ تم اللہ کو یاد رکھو گے، اللہ تمہیں مشکل میں یاد کرے گا، اللہ تمہیں مصیبتوں میں یاد کرے گا، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ جس کو اللہ یاد کر لے، جس کی طرف اللہ متوجہ ہو جائے، تو اس کے لیے مسائل نہیں رہتے، پریشانیاں نہیں رہتی، اس کو تو کامیابیاں ملتی ہیں۔ اس کو تو وہ ذات جو اس کائنات کی اکیلی خالق و مالک اور رازق ہے، جو تمام خزانوں کا مالک ہے، اس ذات کا جب ہم ذکر کرتے ہیں اور وہ جب ہمیں یاد کرتی ہے اس کی بنا پر، تو پھر ہمارے لیے کوئی مسئلہ رہتا نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ نہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی قدر کی ہے، اس امتی ہونے کا جو شرف اللہ نے ہمیں بن مانگے عطا فرمایا تھا، اس شرف کی ہم نے لاج رکھی ہے، اور نہ ہی ہم نے اللہ کی قدر کی ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، دونوں طرف سے ہم ناکامی کا شکار ہوئے، لوگوں نے ہمیں ورغلایا، دین کے نام پر ہمیں دھوکہ دیا گیا، ہمیں فراڈ کیا گیا، دین کے نام پر وہ دعوت پیش کی گئی جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، دین کے نام پر وہ تعلیمات بیان کی گئیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہمیں پڑھنے کی ضرورت تھی، سمجھنے کی ضرورت تھی۔ جب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں تحقیق کر کے مارکیٹ میں جاتے ہیں اور ایک ایک چیز خریدتے ہیں، تو جس چیز سے جس دین سے ہماری آخرت وابستہ ہے، اس دین کو ہم نے آنکھیں بند کر کے قبول کر لیا۔ حالانکہ اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا، قرآن مجید محفوظ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت محفوظ ہے، آپ کی سنتیں محفوظ ہیں، آپ کی حدیثیں محفوظ ہیں، تو پھر ہمیں سمجھنے کے لیے اسی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کی یہ عظمت شان رسالت کانفرنس مرکزی جمعیت اہل حدیث زون بی کا یہ پروگرام تھا، اور ہمارا مشن تبلیغ ہے، ہمارا مشن دعوت ہے۔ ہم لوگوں کو صحیح منہج کی طرف لے کے آنا چاہتے ہیں، صحیح دعوت کی طرف لے کر آنا چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ ہمارے دست و بازو بنیں، مرکزی جمعیت اہل حدیث کی رکنیت اختیار کریں۔ یہاں رکنیت سازی فارم بھی موجود ہے، اور ہمارے امیر حافظ عبدالحمید گوندل صاحب موجود ہیں، محمد اشرف قریشی صاحب جن کی نظامت کی ذمہ داری ہے وہ موجود ہیں، معتبر انتہائی عالم دین شیخ عبداللہ ناصر مدنی صاحب نائب امیر ہیں ہمارے زون کے، وہ یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ اسی طرح ہمارے سامنے بھی کئی علماء بیٹھے ہوئے ہیں، حنیف ربانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، قاری منیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا اکبر محمدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب اس بات کے متقاضی ہیں کہ آپ دین کے لیے متحرک ہوں، دین کی دعوت کے لیے متحرک ہوں، تاکہ یہ جو ذمہ داری دین کو فروغ دینے کی ذمہ داری ہے، یہ ہم سب مل کر ادا کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نائب ناظر